رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ مندر میں بھی عقیدت مندوں کا ہجوم چھٹ گیا تھا۔ مندر کی پجاری، بخشو، سادھو اور کچھ دوسرے لوگ ہی وہاں نظر آ رہے تھے۔ اس دوران کچھ عقیدت مند عورتیں اور مرد کمانڈو شیر خان اور شاہد علی کے آگے بھی انہیں ناگ سادھو سمجھ کر مٹھائی کے ڈونے اور پھل رکھ کر چلے گئے، جنہیں انہوں نے مزے سے کھایا۔ جب رات آدھی گزر گئی تو وہ اٹھ کر بڑے ناگ دیوتا کے بھون میں آ گئے۔ یہاں ناگ داسیوں کے رقص کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ ناگ کی مورتی کے آگے موم بتیاں روشن کر دی گئی تھی، لوبان سلگ رہے تھے، لوگ دو قطاریں بنا کر بیٹھ گئے تھے۔ ان میں سادھو لوگ اور چھوٹے پجاری بھی تھے، کچھ عورتیں بھی تھیں۔ ناگ کی بڑی مورتی کے آگے مہانت پجاری بیٹھ گیا تھا۔ ڈھولک اور شہنائیاں بجانے والے بھی آ کر مورتی کے چبوترے کے پاس بیٹھ چکے تھے۔ اب صرف ناگ داسیوں کا انتظار تھا۔ کمانڈو شیر خان اور شاہد علی بھی ایک جگہ بیٹھ گئے۔ وہ ناگ سادھوؤں کے بھیس میں تھے اور سب انہیں ناگ سادھو یا ناگ سنیاسی ہی سمجھ رہے تھے۔ اتنے میں حال کمرے کا بڑا فانوس روشن ہو گیا۔ پجاری مہانند نے ہاتھ میں گھنٹی لے کر اسے بجاتے ہوئے ناگ مورتی کی آرتی اتاری اور بلند آواز میں تامل زبان میں کہا، ناگ دیوتا کی ناگ داسیاں حاضر ہوں۔ اسی وقت ساز بجانے والوں نے ساز چھیڑ دیے، ڈھولک بجنے لگے، شہنائیاں بجنے لگی۔ کمانڈو شیر خان اور شاہد علی نے دیکھا کہ سامنے والی دیوار کا پردہ ایک طرف ہٹا اور اندر سے 6-7 ناگ داسیاں رقص کے انداز میں دوڑتی ہوئی آئیں اور سب سے پہلے ناگ مورتی کے آگے آ کر ماتھا ٹیکا، پھر مہانت پجاری کے پاؤں چھوئے اور رقص شروع کر دیا۔ کمانڈو شیر خان نے شاہد علی کے کان میں کہا، کیسے پتہ چلے گا کہ ان میں ارملا نام کی ناگ داسی کون ہے؟ مجاہد شاہد علی نے آہستہ سے کہا، پتہ چلانے کی کوشش کریں گے۔ ناگ داسیوں نے سرخ اور سبز رنگ کی ریشمی ساڑیاں پہن رکھی تھی، پاؤں میں جھانجریں تھی، وہ موسیقی کی تال پر چاروں طرف چکر لگا کر رقص کر رہی تھی۔ مجاہد شاہد علی نے بھی محسوس کیا کہ اس طرح سے تو اسے کسی طرح بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ناگ داسی کون ہے جس کی انہیں تلاش ہے اور جس کی خاطر وہ بھیس بدل کر وہاں آئے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کا مسئلہ بڑے پجاری نے اپنے آپ ہی حل کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد بڑے پجاری نے ہاتھ بلند کیا اور اونچی آواز میں کہا، ناگ داسی رانی ارملا کو حاضر کیا جائے، دیوتا اس کے رقص سے پرسن ہوں گے۔ دونوں کمانڈو مجاہدوں کی نگاہیں سامنے والی دیوار کی طرف اٹھ گئیں۔ سب اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہاں پردہ گرا دیا گیا، ایک دم سے پردہ ہٹ گیا اور ایک ناگ داسی رقص کرتی باہر نکلی۔ اس نے زرق برق لباس پہنا ہوا تھا، بڑی خوبصورت تھی، وہ واقعی رانی لگ رہی تھی۔ بالوں میں پھولوں کے گجرے تھے، کلائیوں پر بھی گجرے بندھے تھے، آنکھیں ہیرے موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ درمیان میں آ کر ناچنے لگی۔ شاہد علی نے کمانڈو شیر خان کے کان میں سرگوشی کی، قدرت نے ہمارا کام آسان کر دیا، یہی ناگ داسی ارملا ہے۔ ناگ داسی ارملا نے ناگ کی مورتی کے آگے اوندے منہ لیٹ کر ڈنڈوت کیا اور پھر اٹھی اور اس نے سانپ ڈانس شروع کر دیا۔ ایسا سانپ ڈانس دونوں مجاہدوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رقص کرتے کرتے ایک بار وہ کمانڈو شیر خان اور شاہد علی کے قریب آئی تو انہوں نے اسے بڑے غور سے دیکھا۔ ناگ داسی ارملا کی عمر 20 برس سے زیادہ کی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھی اور ایک طرف رخسار پر سیاہ تل بھی تھا۔ حال کمرے کی روشنیوں میں یہ تل صاف نظر آ رہا تھا۔ ناگ داسی اپنی سہیلیوں کے ساتھ رقص کر رہی تھی، پھر اس کی سہیلیاں ایک ایک کر کے اس سے الگ ہوتی گئیں۔ اب ناگ داسی ارملا اکیلی رہ گئی تھی، وہ اکیلی ہی سانپ ڈانس کر رہی تھی۔ اتنے میں ناگ دیوتا کی مورتی کے پیچھے سے گلابی رنگ کا ایک سانپ پھن اٹھائے پھنکارے مارتا رینگتا ہوا ناگ داسی کے قریب آیا اور وہ بھی ناگ داسی کے ساتھ رقص کرنے لگا۔ رقص کرتے کرتے ناگ داسی نے سانپ کو اٹھا لیا اور اسے ہاتھ میں لے کر رقص کرنے لگی۔ کبھی وہ سانپ کو اپنے منہ کے قریب لاتی، کبھی اپنے گلے میں لپیٹتی، کبھی اسے ہوا میں اچھال کر دوبارہ پکڑ لیتی۔ یہ رقص ڈھولک اور گھنٹیوں کی آواز میں آدھے گھنٹے تک جاری رہا۔ اس کے بعد ناگ داسی سانپ کو گلے میں لپیٹ کر رقص کرتی چلی گئی۔ رقص ختم ہو گیا۔ کمانڈو شیر خان اور مجاہد شاہد بھی دوسرے پجاریوں اور ناگ سادھوؤں کے ساتھ مندر سے باہر آ گئے۔ مندر سے نکل کر وہ سیدھے سمندر کی طرف چل پڑے جہاں ان کی خفیہ پناہ گاہ تھی۔ اس وقت رات کے 2-2:30 بجے کا وقت ہو گیا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ جس چھوٹی سی سڑک پر وہ جا رہے تھے وہ دور تک سنسان پڑی تھی۔ دونوں کمانڈو باتیں بھی کر رہے تھے۔ شیر خان کہہ رہا تھا، ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ناگ داسی ارملا کہاں رہتی ہے اور کہاں رات کو سوتی ہے، کیونکہ اسی جگہ ہمارا دشمن ڈاکٹر پلائی رات کو ناگ داسی سے ملاقات کرنے آئے گا اور اسی جگہ یعنی ناگ داسی کے گھر کو اپنا ٹارگٹ بنا کر ہمیں منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ کمانڈو شاہد علی بولا، ہو سکتا ہے ناگ داسی مندر میں ہی رہتی ہو۔ کمانڈو شیر خان نے کہا، اگر وہ ناگ مندر میں ہی رہتی ہے تو ہمیں اس کا بھی سراغ لگانا ہوگا۔ اسی طرح باتیں کرتے وہ سمندر کے کنارے کی چٹانوں میں پہنچ گئے۔ وہ چٹانوں میں سے گزرتے چلے گئے۔ اپنی خفیہ غار والی پناہگاہ میں آ کر انہوں نے موم بتی روشن کی تو دیکھا کہ فرش کی ایک جانب دری بچھی ہوئی تھی۔ یہ میلے رنگ کی پرانی دری تھی۔ ایک طرف 2 پرانے کمبل، 2 گیروے رنگ کی چادریں بھی رکھی ہوئی تھی۔ پانی سے بھرا ہوا مٹی کا بڑا مٹکا اور پانی پینے اور باہر سے لانے والے درمیانے سائز کا ڈول بھی پڑا تھا۔ ایک دیگچی بھی تھی۔ انہوں نے دیگچی کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا، اس میں کھچڑی تھی جس کے اوپر آم کا اچار رکھا ہوا تھا۔ مجاہد شاہد علی اپنی بین اور کرمنڈل ایک طرف رکھتے ہوئے دری پر بیٹھ گیا اور بولا، مجاہد ارسلان نے ہماری ضرورت کی ساری چیزیں پہلے سے یہاں رکھوا دی ہیں۔ ہم نے انہیں سائلنسر والے 2 پستول اور فالتو گولیوں کے لیے بھی کہا تھا۔ کمانڈو شیر خان بولا، میں دیکھتا ہوں یہ چیزیں بھی ضرور یہیں کہیں ہوں گی۔
वो दूसरे कोने की तरफ बढ़ा जहां 2-4 पुरानी चादरें तय करके रखी हुई थी। इसने उन्हें उठाया तो नीचे 2 पिस्तौल और गोलियों का एक डब्बा रखा हुआ था। शेर खान ने शाहिद अली से कहा, वो लोग असला भी रख गए हैं, वहीं पड़ा रहने दो। शाहिद अली ने कहा, जिस वक्त ज़रूरत होगी तो निकाल कर चेक कर लेंगे। वो मंदिर से खा पी कर आए थे, इन्हें भूख बिल्कुल नहीं थी। मोमबत्ती बुझाकर वो सो गए। सुबह जब इनकी आंख खुली तो गार के दहाने में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। वो उठकर चट्टानों के पीछे इस जगह आ गए जहाँ समंदर का पानी जमा हो गया था और एक तालाब सा बन गया था। यहाँ वो नहाए। नहा धोकर उन्होंने साधुओं वाला लिबास पहना और वापस गार में आकर खिचड़ी निकाल कर खाई और बातें करने लगे। फिर उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि मंदिर के आसपास के इलाके का दिन की रोशनी में जायजा लेंगे, शायद नागदासी उर्मिला के ठिकाने का कोई सुराग मिल जाए। गार के दहाने के आगे झाड़ियाँ वगैरह लगाकर उन्होंने इसे छुपा दिया और मंदिर की तरफ चल पड़े। वो नाग साधुओं के भेष में काफ़ी देर तक मंदिर के आसपास के इलाके में फिरते रहे। मंदिर के आसपास रिहायशी मकान नहीं थे। 1-2 बड़े बड़े ढहलान छतों वाले गोदाम ज़रूर थे, जिनके दरवाज़ों पर ताले लगे हुए थे और बाहर चौकीदार बैठे थे। कहीं कोई क्वार्टर टाइप के मकान भी नज़र नहीं आ रहे थे। शेर खान ने कहा, मेरा ख्याल है नागदासी मंदिर की 4 दीवारी के अंदर ही रहती है। हमें मंदिर के अहाते में चलकर देखना होगा। वो मंदिर के अहाते में आकर इधर उधर मंडलाने और गहरी नज़रों से एक एक चीज़ का जायजा लेने लगे। मंदिर के अहाते में एक तरफ 7-7 एक मंजिला क्वार्टर बने हुए थे। शेर खान बोला, शाहिद अली, मुझे यकीन है कि नागदासी इन्हीं क्वार्टरों में से किसी में रहती होगी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते क्वार्टरों के करीब से गुजरने लगे। इनकी नज़रें एक एक क्वार्टर को बड़े गौर से देख रही थीं। क्वार्टरों के दरवाजे खुले भी थे और बंद भी थे। कहीं कहीं किसी बूढ़ी औरत की झलक नजर आ जाती। किसी क्वार्टर के बाहर कोई बूढ़ा आदमी बैठा नारियल की गुड़गुड़ी पी रहा होता। 1-2 क्वार्टरों के बाहर कुछ जवान लड़कियां भी दिखाई दी। इनको दोनों कमांडोज ने गौर से देखा, मगर इनमें नागदासी उर्मिला कोई नहीं थी। थक हार कर वो मंदिर के अंदर आ गए। मंदिर में एक बूढ़ा पुजारी सुतून के पास सर झुकाए बैठा था। मुजाहिद शाहिद अली ने आंखों ही आंखों में शेर खान को इशारा किया और वो इस बूढ़े के करीब आकर बैठ गए और तामिल जुबान में आहिस्ता आहिस्ता नाग देवता के श्लोक पढ़ने लगे। यह श्लोक मुजाहिद शाहिद अली को याद थे और इसने कमांडो शेर खान को भी याद करा दिए थे। कुछ देर श्लोक पढ़ने के बाद मुजाहिद शाहिद अली बूढ़े से तामिल जुबान में बातें करने लगा। बातों ही बातों में इसने बूढ़े से कहा, हम मद्रास और तिरुचिरापल्ली के नाग मंदिरों की यात्रा करके आ रहे हैं। वहाँ की नागदासियाँ बड़ा अच्छा डांस करती हैं। यहाँ मजवरा के नाग मंदिर की नागदासियाँ इतना अच्छा नृत्य नहीं करती। शेर खान कहने लगा, असल में मद्रास और तिरुचिरापल्ली के नाग मंदिरों की नागदासियों को बड़े महात्मा लोग नृत्य डांस सिखाते हैं और इन नागदासियों के आराम वगैरह का ख्याल भी रखा जाता है, जबकि यहाँ मजवरा के नागदासियों को शायद कोई नहीं पूछता। रात को वो सोती भी झोंपड़ियों में होंगी। यहाँ बूढ़े तामिल ने कहा, तुम लोगों को किसी ने गलत बताया है। हमारे मंदिर की नागदासियाँ झोंपड़ियों में नहीं रहती, मंदिर के अहाते में बने हुए अपने क्वार्टरों में रहती हैं। शेर खान और शाहिद अली बूढ़े तामिल को जिस नुक्ते पर लाना चाहते थे वो इस पर आ रहा था। शाहिद अली कहने लगा, तो फिर सबसे बड़ी नागदासी भी क्वार्टर में ही रहती होगी, जबकि तिरुचिरापल्ली के नाग मंदिर की बड़ी नागदासी के लिए एक अलग शानदार मकान बनाया हुआ है। शेर खान ने बूढ़े तामिल से पूछा, क्या यहाँ बड़ी नागदासी उर्मिला के लिए कोई अलग मकान नहीं बनाया गया? बूढ़े तामिल ने कहा, कहते हैं कि नागदासी उर्मिला एक शानदार मकान में रहती है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो मकान कहाँ पर है। मंदिर का बड़ा पुजारी जिस रात उर्मिला ने नाग नृत्य करना होता है, इसे अपने साथ अंधेरे में इसके मकान तक छोड़ आता है। सिवाय बड़े पुजारी के किसी को मालूम नहीं कि बड़ी नागदासी का मकान कहाँ पर है। शेर खान ने शाहिद अली की तरफ देखा। मामला मजीद पुरस्रार होता जा रहा था। शाहिद अली ने तामिल ज़बान में ही बूढ़े से पूछा, उर्मिला नागदासी के लिए इतनी राजदारी क्यों बरती जाती है? बूढ़े ने कहा, इसलिए कि कहीं दूसरे शहरों के नाग मंदिर के पुजारी इसे अगवा करके अपने मंदिर में न ले जाएं, क्योंकि उर्मिला नागदासी की वजह से इस मंदिर को बहुत आमदनी होती है। शेर खान और शाहिद अली ने इस बूढ़े से जो मालूम करना था वो इन्हें मालूम हो गया था। वो उठकर मंदिर के अहाते में आ गए। शेर खान ने कहा, मामला और उलझ गया है। नागदासी के मकान का कैसे सुराग लगाया जाए? इसका मतलब है कि जिस रात डॉक्टर पलाई इसके पास आता होगा तो वो बड़ी राजदारी से आता होगा। इसके बॉडीगार्ड मकान के इर्द गिर्द पोशीदा जगहों पर छुप कर बैठ जाते होंगे। साइंसदान डॉक्टर पलाई खुद भी राजदारी से काम लेना चाहता होगा ताकि किसी को इल्म ना हो कि वो रात को मंदिर की नागदासी से मिलने आया है। शाहिद अली कहने लगा, डॉक्टर पलाई बख्तरबंद गाड़ी में आता है। रात के वक्त किसी न किसी जगह इसकी गाड़ी खड़ी होती होगी। शेर खान बोला, सवाल ये है कि हम कैसे तलाश करेंगे कि डॉक्टर पलाई की बख्तरबंद गाड़ी रात के अंधेरे में किस जगह खड़ी है? मंदिर के आसपास का इलाका तो बहुत वसी इलाका है, हमें कोई दूसरी तदबीर सोचनी पड़ेगी। इन्हीं ख्यालों में उलझे दोनों कमांडो मुजाहिद मंदिर के लंगर की तरफ आ गए। दोपहर थी, लंगर तकसीम हो रहा था। उन्होंने लंगर के दाल चावल खाए और कुछ देर वहाँ बैठने के बाद वापस अपनी गार वाली पनाहगाह में आ गए। इसके बाद वो शाम तक गार से बाहर न निकले और हर किस्म के मंसूबे सोचते रहे, मगर इनकी समझ में कुछ नहीं आता था कि कौन सी ऐसी तरकीब हो कि नागदासी के पुरस्कार मकान का खोज निकाला जा सके। रात हो गई। शेर खान ने कहा कि मंदिर का एक चक्कर लगाना चाहिए। शाहिद अली ने कहा, इसका कोई फ़ायदा नहीं,
اب ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ جس رات ناگداسی ارملا نے رقص کرنا ہوتا ہے ہم اس رات مندر میں جا کر بیٹھ جائیں. جب ناگداسی رقص کے بعد واپس جائے تو چھپ کر اس کی نگرانی کی جائے, اور جب رات کے اندھیرے میں مندر کا بڑا پجاری اسے اس کے گھر چھوڑنے جائے تو اس کا پیچھا کیا جائے. شیر خان نے کہا, مگر جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے ناگداسی ارملا 7 دنوں کے وقفے کے بعد کسی رات رقص کرتی ہے. یہ ہم پتہ کر لیں گے کہ وہ کس رات رقص کرنے والی ہے. مجاہد شاہد علی نے جواب دیا, اس رات کو ہم اس کا پیچھا کریں. اپنے اسی منصوبے پر وہ دیر تک غار کے اندر بیٹھے سوچ بچار کرتے رہے. پھر کچھ دیر ٹہلنے کے لیے غار سے نکل کر چٹانوں کے پیچھے آ گئے. چاندنی رات تھی, چاند نکلا ہوا تھا. سمندر میں جوار بھاٹا کا منظر تھا. سمندر کافی آگے تک آ گیا ہوا تھا. سمندر کی موجیں دور دور آ کر چٹانوں سے ٹکرا رہی تھیں. چاندنی میں سمندر چمک رہا تھا. دونوں مجاہد ناگ سادھوؤں کے لباس میں سمندری ہوا میں آہستہ آہستہ ریت پر سیر کرتے رہے. وہ آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے اور اسی نقطے پر غور کر رہے تھے کہ جب انہیں ارملا ناگداسی کے خفیہ مکان کا سراغ مل جائے گا اور جس رات سائنسدان ڈاکٹر پلائی اس کے مکان پر موجود ہوگا تو انہیں کس طریقے سے کمانڈو ایکشن کر کے اسے ہلاک کرنا ہوگا. سیر کرنے کے بعد وہ غار میں آ گئے. انہوں نے دیگچی میں سے تھوڑی سی کھچڑی نکال کر کھائی اور شیر خان نے تھیلے میں سے کلائی کی گھڑی نکال کر وقت دیکھا اور بولا, رات کے 12 بجنے والے ہیں. میرا خیال ہے اب ہمیں سو جانا چاہیے. موم بتی جل رہی تھی. غار کے دہانے کو انہوں نے جھاڑیوں سے ڈھانپ دیا تھا. سمندر کی مرطوب ہوا کی وجہ سے کافی خنکی ہو گئی تھی. وہ دری پر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے. لیٹے لیٹے بھی وہ آپس میں باتیں کرنے لگے. اچانک شاہد علی نے کہا, کیا تم ایک آواز سن رہے ہو؟ شیر خان بات کرتے کرتے خاموش ہو گیا. اس نے کان لگا دیا. باہر سے سمندر کی لہروں کی ہلکی ہلکی آواز رہی تھی. اس آواز کے ساتھ ایک اور آواز رہی تھی. شیر خان بولا, یہ تو سپیرے کے بین کی آواز ہے. ہاں, مجاہد شاہد علی نے کہا, میں یہی آواز تمہیں سنانا چاہتا تھا. اس وقت باہر کون بین بجا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کوئی سپیرا ہوگا, شیر خان نے کہا. مجاہد شاہد علی اٹھ کر بیٹھ گیا. کہنے لگا, کسی سپیرے کا ہماری پناہ گاہ کے آس پاس آنا ہمارے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے. میرے ساتھ آؤ, باہر چل کر دیکھتے ہیں. وہ دونوں اٹھ کر غار سے باہر آ گئے. وہ چٹانوں کے درمیانی راستے سے گزرنے لگے. یہاں اندھیرا تھا. چاندنی کی کرنیں ترچھی ہو کر چٹانوں کے اوپر پڑ رہی تھیں. چٹانوں کے باہر آ کر وہ محتاط ہو گئے اور رک کر یہ دیکھنے لگے کہ بین کی آواز کس طرف سے آ رہی ہے. مجاہد شاہد علی نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا, بین کی آواز ان چٹانوں کے پیچھے سے آ رہی ہے. میں آگے آگے جا رہا ہوں, تم میرے پیچھے پیچھے آؤ. جہاں میں اشارہ کروں وہاں رک جانا. مجاہد شاہد علی ان چٹانوں کی طرف چلنے لگے جہاں سے سپیرے کے بین بجانے کی آواز رہی تھی. ہر طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور سمندر کی لہریں دور دور سے آگر چٹانوں سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی تھی. مجاہد شاہد علی سیدھا جانے کی بجائے پہلو کی طرف سے ہو کر چٹانوں کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا. کمانڈو شیر خان اس سے چند قدم پیچھے چلا رہا تھا. جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہے تھے بین کی آواز زیادہ صاف سنائی دینے لگی تھی. آخر وہ اس چٹان کے پاس آ گئے جس کی دوسری جانب سے کسی سپیرے کے بین بجانے کی آواز اب بڑی صاف سنائی دے رہی تھی. مجاہد شاہد علی چٹان کی اوٹ میں ہو گیا جہاں اندھیرا تھا. اس نے ہاتھ سے پیچھے اشارہ کیا. شیر خان دوڑ کر اس کے پاس آ گیا. دونوں مجاہد چٹان کی پتھریلی دیوار کے پاس بیٹھ گئے. مجاہد شاہد علی نے سب سے پہلے گردن آگے کر کے دیکھا. اسے سامنے ایک عجیب منظر نظر آیا. اس نے شیر خان کو اشارہ کیا. شیر خان نے بھی آگے ہو کر چٹان کی دوسری طرف دیکھا. چٹان کی دوسری طرف ایک اونچی اونچی چٹانوں کے درمیان سمندر کے پانی نے ایک تالاب بنا دیا ہوا تھا. چاندنی پوری طرح سے کھلی ہوئی تھی اور ایک ایک شے صاف دکھائی دے رہی تھی. انہوں نے دیکھا کہ تالاب کے کنارے پتھر کی ایک بہت بڑی سل پر ایک عورت بیٹھی بین بجا رہی ہے اور اس کے سامنے ایک کوبرا سانپ پھن کھولے بین کی دھن پر ناچ رہا ہے. عورت نوجوان ہے. اس نے اپنے جسم کے گرد گیروے رنگ کی ساڑی اس طرح سے لپیٹ رکھی ہے کہ اس کے جسم کا اوپر کا حصہ کئی جگہوں سے نظر آ رہا تھا. وہ دونوں ہاتھوں سے والہانہ انداز میں بین بجا رہی تھی اور سانپ بھی بے خود سا ہو کر بین کی لے پر رقص کر رہا تھا. سانپ کبھی ناچتے ناچتے عورت کے بالکل قریب آ جاتا اور پھن اوپر اٹھا کر اسے تکنے لگتا. کبھی وہ ناچتے ناچتے عورت کے گرد دائرے کی شکل میں چکر لگاتا اور سامنے آ کر اسی طرح رقص کرنے لگتا. شاہد علی نے شیر خان کے کان میں سرگوشی کی. شیر خان, کیا اس عورت کو پہچانتے ہو؟ میں نے اسے پہچان لیا ہے. شیر خان نے سرگوشی میں ہی جواب دیا, لگتا ہے اسے کہیں دیکھا ہے. شاہد علی نے کہا, غور سے دیکھو, یہ ناگ مندر کی ناگداسی ارملا ہے. اب شیر خان نے اسی عورت کو غور سے دیکھا تو اس نے بھی پہچان لیا. عورت واقعی ناگداسی ارملا تھی. شیر خان نے سرگوشی میں کہا, یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ شاہد علی نے دھیمی آواز میں جواب دیا, ناگداسیوں کی عجیب عجیب رسمیں ہوتی ہیں. شاید یہ کوئی رسم ادا کر رہی ہے. یہ جب یہاں سے واپس جائے گی تو ہم اس کا پیچھا کریں گے. اگر یہ اپنے خفیہ گھر کی طرف گئی تو ہمیں اس کے گھر کا سراغ مل جائے گا. شیر خان نے کوئی جواب نہ دیا. وہ حیران تھا اور خوش قسمت بھی تھا کہ قدرت نے اپنے آپ ان کے لیے ایک موقع پیدا کر دیا ہے. ناگداسی نے اچانک بین بجانی بند کر دی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی. اس نے کوبرا سانپ کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور سل کے بالکل درمیان میں رکھ دیا. کوبرا سانپ کو جیسے پہلے سے پتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے. وہ سل کے وسط میں کنڈلی مار کر پھن اٹھائے بیٹھ گیا. اب ناگداسی نے ایک عجیب حرکت کی, ایسی حرکت کہ جس کی وجہ سے شیر خان اور شاہد علی نے ایک بار تو شرم کے مارے آنکھیں نیچی کر لی, مگر وہ دونوں خوب جانتے تھے کہ ان مندروں کی ناگداسیاں اور دیوداسیاں اس قسم کی رسمیں عام ادا کرتی ہیں
اور ان کی بعض رسمیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ بے حیائی کا یہ رقص بھی 6-7 منٹ تک جاری رہا۔ مجاہد، شاہد علی اور کمانڈو شیر خان کبھی دیکھ لیتے اور کبھی آنکھیں نیچی کر لیتے۔ آخری یہ رقص بھی ختم ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوبرا سانپ اور ناگداسی دونوں ایک دوسرے کے اندر کا زہر پی رہے ہیں۔ اس کے بعد ناگداسی نے سانپ کو اپنی گردن میں ہار کی طرح ڈالا اور ایک طرف کو چل پڑی۔ شیر خان اور شاہد علی چٹان کی اوٹ میں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ چاندنی میں ناگداسی بالکل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ پتھروں کے درمیان چلتی چھوٹی پگڈنڈی پر چلنے لگی جو اس چٹان کے قریب سے گزرتی تھی، جہاں دونوں کمانڈو چھپ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ مجاہد شاہد نے کہا، شیر خان یہ تو سیدھی ہماری طرف آ رہی ہے۔ شیر خان نے آہستہ سے کہا، ہم ذرا پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر ہم یہاں سے اس وقت باہر نکلے تو وہ ہمیں دیکھ لے گی اور ہم اس کا تعاقب نہ کر سکیں گے۔ دونوں مجاہد جلدی سے چٹان کی آڑ لے کر اور پیچھے ہٹ گئے۔ اب وہ ایسی جگہ پر چھپ کر کھڑے ہو گئے تھے جہاں سے تو ناگداسی کو گزرتے دیکھ سکتے تھے، مگر وہ انہیں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ناگداسی بڑے آرام سے چلی آ رہی تھی۔ وہ کچھ گنگنا بھی رہی تھی، شاید کوئی شلوک پڑھ رہی تھی۔ وہ بالکل قریب آ گئی۔ جب وہ دونوں مجاہدوں کے قریب سے گزری تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی گردن میں جو سانپ لپٹا ہوا تھا، اس کا رنگ گلابی تھا۔ یہ وہی سانپ تھا جو پچھلی رات جب وہ ناگ دیوتا کی مورتی کے آگے ڈانس کر رہی تھی تو اس کے ساتھ ہی ناچ رہا تھا۔ جب ناگداسی چٹان کے قریب سے گزر کر کچھ دور چلی گئی تو شیر خان اور شاہد علی چٹان کی آڑ میں سے نکل آئے۔ مجاہد شاہد علی نے کہا، تم نے ایک چیز ضرور نوٹ کی ہوگی کہ ناگداسی کے گلے میں لپٹا ہوا سانپ وہی تھا جس کے ساتھ وہ کل رات ناگ بھون میں ڈانس کر رہی تھی۔ شیر خان بولا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ میں نے بھی بات نوٹ کی ہے۔ یہ وہی گلابی سانپ تھا۔ اب ہمیں اس کا تعاقب شروع کر دینا چاہیے۔ اب وہ دونوں کچھ فاصلہ ڈال کر ناگداسی کے پیچھے چل پڑے۔ دونوں ناگ سادھوؤں کے بیس میں تھے، ان پر کوئی شک نہیں کر سکتا تھا۔ مجورہ مندروں کا شہر تھا اور وہاں دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی سادھو سنیاسی لوگ ادھر ادھر چلتے پھرتے اور خاص طور پر سمندر کے کنارے اکثر نظر آ جاتے تھے۔ وہ صرف اتنی احتیاط برت رہے تھے کہ اگر ناگداسی پیچھے مڑ کر دیکھے تو وہ اسے نظر نہ آئے۔ چاندنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ناگداسی چٹانوں والے علاقے سے نکل کر اس طرف چلنے لگی جدھر تاڑ اور ناریل کے درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے۔ دونوں مجاہد کمانڈو کافی فاصلہ رکھ کر اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ جب ناگداسی درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوئی تو انہیں تعاقب کرنے میں آسانی ہو گئی تھی۔ انہیں درختوں کی آڑ مل گئی تھی۔ شیر خان نے شاہد علی سے کہا، یہ کس طرف جا رہی ہے؟ شاہد علی آہستہ سے بولا، میرا خیال ہے جہاں یہ رہتی ہے اسی طرف جا رہی ہے۔ ایک درخت کے پاس گھاس پھوس کا چھوٹا سا جھونپڑا تھا۔ ناگداسی وہاں کر رک گئی۔ اس نے اپنی گردن کے گرد لپٹے ہوئے گلابی رنگ کے سانپ کو اتار کر ہاتھ میں پکڑا اور جھونپڑے میں داخل ہو گئی۔ شیر خان اور شاہد علی کچھ فاصلے پر ایک درخت کے پیچھے چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ناگداسی جھونپڑے سے باہر نکلی تو اس کے پاس سانپ نہیں تھا۔ سانپ نہ اس کی گردن میں لپٹا ہوا تھا نہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ شاہد علی نے شیر خان کے کان میں سرگوشی کی، اس نے سانپ جھونپڑے میں کسی پٹاری میں بند کر دیا ہے۔ ناگداسی اب درختوں کی مخالف سمت کو جا رہی تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ درختوں میں گھری ہوئی ایک چار دیواری کے پاس آ کر رک گئی۔ دیوار میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ ناگداسی نے رک کر ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد دیکھا اور پھر دروازہ کھول کر اس کے اندر چلی گئی۔ دروازہ اس نے اندر جاتے ہی بند کر دیا۔ مجاہد شاہد علی کہنے لگا، اگر یہ عورت کچھ دیر کے بعد باہر نہ نکلی تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اسی جگہ رہتی ہے۔ شیر خان بولا، ہمیں ذرا آگے چل کر اس جگہ کا جائزہ لینا چاہیے۔ وہ درخت کی آڑ سے نکلے اور چار دیواری کے قریب آ کر دائیں طرف گھوم گئے۔ چار دیواری کے اندر ایک کوارٹر سا دکھائی دے رہا تھا۔ دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی۔ وہ دیوار کے اوپر سے اندر جھانکے چار دیواری کے درمیان میں ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس کی چھت ناریل کے پتوں کی بنی ہوئی تھی اور دیواریں پتھر کی تھی۔ صحن میں ایک جانب ایک گائے بندھی ہوئی تھی۔ ایک درخت کے نیچے تخت پوش پڑا ہوا تھا۔ کونے میں بھی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، شاید یہ غسل خانہ یا باورچی خانہ تھا۔ ناگداسی صحن میں نہیں تھی، شاید وہ کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ اتنے میں کمرے کے روشن دان اور کھڑکی میں اچانک بجلی کی روشنی ہوگی۔ کسی نے اندر جا کر بجلی کا بلب روشن کر دیا تھا۔ یہ ناگداسی ہی ہو سکتی تھی۔ کھڑکی پر پردہ گرا ہوا تھا۔ شیر خان نے شاہد کی طرف دیکھا اور بولا، میرا خیال ہے ناگداسی یہیں رہتی ہے۔ شاہد علی نے کہا، پھر بھی میرا خیال ہے ہمیں کچھ دیر رک کر انتظار کر لینا چاہیے، اور وہ چار دیواری کے دروازے سے ہٹ کر درختوں کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔